اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فیہا الا من حبسہ القرآن، الفاظ پہ غور کرنا، ما فیہا الا من حبسہ القرآن، جہنم میں وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جنہیں قرآن نے جہنم میں روک رکھا ہے۔ آپ کی شفاعت سے جو نکلے وہ نکلے، جہنم میں وہی لوگ ہیں جنہیں قرآن جہنم سے نکلنے سے روک رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی طرف کبھی توجہ نہیں کی۔ قرآن نے ان کو جہنم میں روکا ہے۔ کیوں روکا قرآن نے؟ قرآن اللہ تعالیٰ سے اس کی بارگاہ میں اپنا حق مانگے گا، اپنا حق اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں اللہ کی قرآن اپنا حق مانگے گا، اور جہنم میں باقی رہنے والے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، نہ کبھی کھول کر دیکھا، نہ بھی تلاوت کبھی کی، نہ کبھی اس کے الفاظ کو صحیح پڑھنے کی کبھی کوشش کی، نہ کبھی اس کو سمجھنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا، نہ ہی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، نہ اپنے بچوں کو اچھا قرآن پڑھانے اور سکھانے کے لیے کبھی کوئی اقدامات کیے، اور قرآن سے غافل رہا ساری زندگی۔ کسی زاویے اور کسی پہلو سے اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس لیے میرا حق جب تک مجھے نہیں مل جاتا یہ جہنم میں رہے گا۔ قرآن جہنم میں اپنا حق، جہنم والوں سے اپنا حق مانگے گا، اس بنیاد پر وہ جہنم میں رہے گا۔ میرے بھائیو، آج تو پوری کتاب ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت بھی دیا ہے، اس کی قدر کرنے کا وقت اور سمے ہمارے پاس ہے ابھی۔ بہت تیز رفتار زندگی دوڑ رہی ہے ہماری، بہت تیز رفتار۔ اس ملک میں، اس دنیا میں مختلف ملکوں پر ایسے حالات آئے کہ قرآن کا ایک ٹکڑا، قرآن کے حروف اور اس کے نقوش کو اپنے گھر میں، اپنی دکان میں اور اپنے کسی بھی مقام و ٹھکانے پر رکھنا ایک بہت بڑا جرم تھا۔ جب رشیا میں سوشلزم آیا، تفصیلات کا وقت نہیں ہے، رشیا میں جب سوشلزم آیا اور اسلامی ثقافت کو، تہذیب کو پورے رشیا سے، اندلس سے، اس کے مختلف علاقوں سے پھڑک کر اکھیڑ کر پھینک دیا گیا، حالات ایسے بنے اور ہماری غفلت تھی اس میں، ورنہ تو اندلس، غرناطہ، حمراء الاسد اور یہ بخارا و سمرقند، یہ تو علوم قرآن و حدیث کے زرین مراکز رہے، اور مسلمانوں کی علم کی، قرآن و حدیث کی، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی اعلیٰ مہارتوں کا ذریعہ و تابناک دور تھا یہ تو مسلمانوں کا۔ بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے جغرافیہ داں، بڑے بڑے جو ہے پروفیسر، بڑے بڑے جو ہے اللہ کی کتاب کے محدثین و مفسرین، سب علوم کے ماہرین ان علاقوں سے پیدا ہوئے، وہی مرکز تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ قرآن کریم کو تاکہ نسیہ بنایا، سجا کر کے رکھا غلافوں میں اور تاکوں میں، اور مسلمان اس وقت تو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے لگے، اور اس وقت کے علماء غیر ضروری باتوں پر، معمولی باتوں پر اختلاف کر کے مناظرے کی، مقابلے کی مجلسیں سجانے لگے کہ مسواک کی سائز کتنی ہونا چاہیے، اس پر مناظرہ ہو رہا ہے۔ ہاں، مسواک کی سائز پر مناظرہ ہو رہا ہے، جیسے آج بھی لڑ رہے ہیں نا ہم لوگ، تیری پگڑی اونچی کہ میری پگڑی اونچی ہے، تیرا گرو مہان ہے یا میرا گرو مہان ہے، اس پر تو جھگڑے ہو رہے ہیں۔ شخصیت پر
پرستی زور پر ہے اس وقت، شخصیت پرستی. دین کنارے ہو گیا، شخصیتوں کو ہم نے دین سمجھا، انہیں لمبا اور مسرت بنا لیا، انہیں آئیڈیل بنا لیا، وہ جو کہتے پتھر کی لکیر سمجھ لیا، چاہے اس کی بات کتاب و سنت کے مخالف جا رہی ہو. ایسا دین، ایسا طریقہ حیات، ایسا اصول زندگی اور ایسا کام کا طریقہ جس نے امت میں درار پیدا کیا، تفرقہ پیدا کیا، بھڑک کر دیا امتوں کے اختلافات پوری طاقت کے ساتھ جنم لے لیے. میرے بھائیوں، حالات اسی سمت میں جا رہے ہیں جو اندلس و غرناطہ اس زمانے میں ہماری زرین تاریخ کو خاک میں ملانے والے جو اختلافات تھے، امت پھر سے انہی اختلافات کی طرف رجوع کر رہی ہے. اور دشمن مسلم بادشاہوں کی کھوپڑیوں کو اچھال کر ٹکڑے کر کے اس میں شراب پی رہا ہے. مسلم بادشاہوں کی کھوپڑیاں جو ہے مسلم دشمن حکمرانوں کی زیر تلوار اور زیر تیغ کی کھوپڑیاں، اور اس کو چیر کر اس کے اندر شراب پی کر دشمنان اسلام اپنی آتش غضب کو ٹھنڈا کر رہے تھے. اور ادھر ہمارے اختلافات ایسے چل رہے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. اتحاد کی پھر ضرورت ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک ٹکڑا اگر قرآن کا مل جاتا تو پھانسی کا بندہ تھا اس کے لیے. ایسے حالات پیدا ہوئے. یہ حالات 100 سال تک رہے، ان حالات کو 100 سال ہو گئے. 70 سال ایسے حالات دیکھے لوگوں نے، اب اس کو 100 سال مکمل ہو گئے. اس کے بعد جب حالات تھوڑے نارمل ہوئے، بہت کام کی بات ہے آج ہم کتنی غفلت کر رہے ہیں، اور اس زمانے میں لوگوں نے کیسی توجہ اللہ کی کتاب کی طرف کی تھی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں. حالات جب تھوڑے نارمل ہوئے، وہ تاتاریوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا تھا نا، پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا بزرگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں، مشائخین کی جد و جہد و قربانیوں کے اثر سے اللہ نے مہربانی فرمائی امت کے لیے. اللہ نے انہی ظالموں جابروں اور اللہ نے انہی جو ہے بدقماش انسانوں کی کوکھ سے لوگ پیدا کر دیے، اور انہی میں سے پیدا کر دیے جنہوں نے اللہ کی کتاب کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا. علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے آیا جو اس ساتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے دستگیری کا رحم کا معاملہ کیا. تو پھر کیا ہوا، حالات جب تھوڑے نارمل ہوئے تو اب اس وقت جو موجودہ لوگ تھے، علماء مشائخین تھے، جو چھپ گئے تھے اپنے اپنے جگہوں پر ٹھکانوں میں، چھپ گئے تھے، تختہ دار پر چڑھایا جا رہا تھا. جب حالات کچھ ٹھیک ہوئے، یہ باہر آئے اور آپس میں مشورہ اور پروگرام بنایا کہ اب موجودہ نسلوں کو کتاب اللہ کیسے سمجھائے گی. مکتب میں کتاب اللہ پڑھایا جا رہا ہے، محنت سے پڑھایا جا رہا ہے، کیسے اب پڑھائیں گے؟ کیونکہ اگر ہماری نسل قرآن کو اگر نہیں پہچانے گی تو زندگی میں ہماری نسلوں کے بچے نہ کیا پھر، کیونکہ یہی تو محور ہے، یہی تو بنیاد ہے، یہی تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہی تو زندگی گزارنے کا دستور حیات ہے جو قرآن کی شکل میں اللہ نے اس امت کو عطا کیا ہے. تو کہا کہ قرآن سے وابستہ کرو، باقی قرآنی مجلس سجاؤ. جیسے یہ مجلس ہے، ناظرہ قرآن کی مجلس تھی، ماشاء اللہ ان بچوں نے مکمل کیا قرآن کو. تو بھی اعلان کیا گیا پورے ملک میں، علاقے میں منادی اور اعلان کیا گیا ہے کہ بھائی جو بھی جس علاقے میں اور گوشے میں قاری قرآن ہو، سب چھپے ہوئے تھے نا حکومت کی طرف وجہ سے، حالات ایسے تھے، وہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر جمع ہو، ایک قرآنی حسن قراءت کا مظاہرہ ہوگا. اس کا حسن قراءت کا جید قرائے اعظام اپنی اپنی جو ہے صلاحیت قرآن کی تلاوت کی شکل میں پیش کرے گی. یہ دعوت دی جاتی ہے.
دعوت چلی، منادی ہو گیا، دعوت بھی، وہ دن آیا، وہ جگہ طے ہوئی، اب لوگ آ رہے ہیں، بڑا مجمع جمع ہو گیا، کیونکہ اب زمانے دراز کے بعد اللہ کی کتاب کوئی سنے گا، کوئی پڑھے گا، کام زمانے سے محروم تھے اللہ کی کتاب کو سننے سے، تو بڑے شوق و ذوق کے ساتھ لوگ اس پہ محفل حسن قرات میں شریک بزم ہوئے، آئے، بڑی تعداد جمع ہوئی، قرۂ اعظام جن کو مدعو کیا گیا تھا وہ آتے رہے آتے رہے آتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے، وقت کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، پروگرام کا ایک محدود نظام ہوتا ہے، اس کے تحت جو لسٹ ان کے پاس آئی تو جو ناظم جلسہ اور پروگرام چلانے والے کنوینر تھے پروگرام کے، انہوں نے اعلان کرتے ہوئے لوگوں کو چونکا دیا کہ بھائی ہم نے تو یہ سمجھا تھا اس اعلان کے بعد کہ اچھا قرآن پڑھنے والے قرائے اعظام وہ آئیں اور اس نے قرات پیش کریں گے، تو ہمارا یہ احساس تھا، تخمینہ تھا، اور ہمارا ایک اندازہ یہ تھا کہ 100 مشکل سے 150 یا 200 300 لوگ آئیں گے جو مظاہرے قرات کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس وقت اس پروگرام میں حسن قرات کا مظاہرہ کرنے والے جہید قاریان قرآن کی 8000 کی تعداد پہنچی ہوئی ہے۔ کتنی؟ 8000 کی تعداد۔